میں کنز الہدیٰ گلشن قرآن سے رخسانہ فاطمہ لائی ہوں آپ کے لیے سورہ مائدہ کا تعارف۔ سورہ مائدہ مقام نزول: سورہ مائدہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، البتہ یہ آیت الیوم اکملت لکم دینکم حجۃ الوداع کے موقع پر عرفہ کے دن مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ میں اس آیت کی تلاوت فرمائی۔ آیات اور رکوع کی تعداد: اس سورت میں 16 رکوع اور 120 آیتیں ہیں۔ مائدہ نام رکھنے کی وجہ: عربی میں دسترخوان کو مائدہ کہتے ہیں اور اس سورت کی آیت نمبر 112 تا 115 میں یہ واقعہ مذکور ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے آسمان سے مائدہ یعنی کھانے کے ایک دسترخوان کے نزول کا مطالبہ کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مائدہ کے نازل ہونے کی دعا کی۔ اس واقعے کی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ مائدہ رکھا گیا۔ سورہ مائدہ کے فضائل: نمبر 1، اس سورت کی ایک آیت مبارکہ کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک یہودی نے ان سے کہا، اے امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ، آپ اپنی کتاب میں ایک آیت کی تلاوت کرتے ہیں، اگر وہ آیت ہم یہودیوں کے گروہ پر نازل ہوئی ہوتی تو جس دن یہ نازل ہوتی ہم اس دن کو عید بناتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، وہ کون سی آیت ہے؟ اس یہودی نے عرض کی، وہ آیت یہ ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ترجمہ: آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور میں نے تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہم اس دن اور اس جگہ کو بھی جانتے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی اس وقت حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کے دن عرفات کے میدان میں مقیم تھے اور جمعہ و عرفہ دونوں مسلمانوں کی عید کے دن ہیں۔ نمبر 2، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، جب حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر سورہ مائدہ نازل ہوئی اور اس وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی سواری پر سوار تھے تو سواری پہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بوجھ اٹھانے کی طاقت نہ رہی، اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سواری سے نیچے تشریف لے آئے۔ نمبر 3، حضرت مجاہد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنے مردوں کو سورہ مائدہ اور عورتوں کو سورہ نور سکھاؤ۔ علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سورہ مائدہ میں چونکہ مردوں کے لیے بہت زجر و توبیخ، ڈانٹ ڈپٹ ہے، اس لیے انہیں سورہ مائدہ سکھانے کا حکم دیا گیا، اور سورہ نور میں عورتوں کے لیے بہت زجر و توبیخ یعنی ڈانٹ ڈپٹ ہے کہ اس میں واقعہ عفت اور زینت کے مقام ظاہر کرنے کی حرمت وغیرہ ان چیزوں کا بیان ہے جو عورتوں سے متعلق ہیں، اس لیے انہیں سورہ نور سکھانے کا حکم دیا گیا۔ سورہ مائدہ کے مضامین: اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں یہودیوں اور عیسائیوں کے باطل عقائد و نظریات ذکر کر کے ان کا رد کیا گیا۔ اس کے علاوہ اس سورت میں یہ مضامین بیان کیے گئے ہیں: نمبر 1، مسلمانوں کو تمام جائز معاہدے پورا کرنے کا حکم دیا گیا
اور ان جانوروں کے بارے میں بتایا گیا جو مسلمانوں پر حرام ہیں اور جو مسلمانوں کے لیے حلال ہیں۔ نمبر 2، وضو، غسل اور تیمم کے احکام بیان کیے گئے اور انصاف کے ساتھ گواہی دینے اور ناانصافی کرنے سے بچنے کا حکم دیا گیا۔ نمبر 3، بنی اسرائیل سے عہد لینے، ان کے عہد کی خلاف ورزی کرنے اور اس کے انجام کو بیان کیا گیا۔ نمبر 4، بنی اسرائیل کا جبارین سے جہاد نہ کرنے کا واقعہ بیان کیا گیا۔ نمبر 5، چوری کرنے اور ڈاکہ ڈالنے کی سزا کا بیان، شراب اور جوئے کی حرمت کا بیان، قسم کے کفارے کا بیان، احرام کی حالت میں شکار کے احکام، قرآن کے احکامات پر عمل کو ترک کرنے کی وعید، یہودیوں، عیسائیوں، منافقوں اور مشرکوں سے ہونے والی بحث کا بیان ہے۔ نمبر 6، مسلمانوں کو اپنی اصلاح کرنے کا حکم دیا گیا اور اصلاح کا طریقہ بھی بیان کیا گیا۔ یہ بھی فرمایا گیا کہ نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد کی جائے اور گناہ سرکشی کے کاموں پر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون حرام ہے۔ کفار کے ساتھ دوستی کرنا حرام ہے۔ نیز گواہی کے متعلق فرمایا کہ گواہی دینے والا عادل ہو اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے اور مسلمانوں کے درمیان مساوات قائم کی جائے۔ نمبر 7، اللہ تعالیٰ کا دین ایک ہی ہے اگرچہ انبیاء کرام علیہم السلام کی شریعت اور ان کے طریقے مختلف تھے۔ نمبر 8، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پوری مخلوق کو عام ہے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عام تبلیغ کرنے کا حکم دیا گیا۔ عبرت و نصیحت کے لیے اس سورت میں یہ 3 واقعات بھی بیان کیے گئے۔ نمبر 1، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا واقعہ۔ نمبر 2، حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں قابیل اور حابیل کا واقعہ۔ نمبر 3، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے، کھانے کے دسترخوان کے نازل ہونے کا واقعہ بیان کیا گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔